اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ رجعت۔ رجعت سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ زمانہ رجعت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ جواب میں علماء کرام برنامج موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ میں لکھتے ہیں کہ رجعت لغت میں واپس لوٹنے کے معنی میں آتی ہے، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی عالمی تحریک اور قیام کے بعد قیامت سے پہلے بعض مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں واپس لایا جائے۔ باقی رہی رجعت کے ممکن ہونے کی بات، تو اس کے امکان کے لیے یہی کافی ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندگی عطا کیا جانا ممکن ہے، اس لیے کہ رجعت اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا دونوں ایک ہی نوعیت کے مظاہر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ رجعت تعداد اور کیفیت دونوں اعتبار سے محدود ہوتی ہے، جبکہ قیامت عام اور ہمہ گیر ہوگی۔ اس کے علاوہ گزشتہ امتوں میں رجعت کا واقع ہونا بھی متعدد مرتبہ ثابت ہے۔ مثلا پہلی مثال یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو دوبارہ زندہ کیا جانا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دوسری مثال یہ کہ بنی اسرائیل کے مقتول کو دوبارہ زندہ کیا جانا۔ سورہ بقرہ کی آیت 73 فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تیسری مثال یہ کہ ہزاروں لوگوں کا مرنا اور پھر دوبارہ زندہ ہونا، جیسا کہ اللہ سورہ بقرہ آیت 243 میں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ چوتھی مثال یہ کہ حضرت عزیر کا 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ فرماتا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام، یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ پس اللہ نے 100 سال تک اسے مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 سال مردہ پڑے رہے ہو۔ پانچویں مثال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کا زندہ ہونا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49۔ اسی طرح اس امت میں رجعت کے واقع ہونے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ گزشتہ امتوں میں یہ واقع ہو چکی ہے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم ضرور اپنے سے پہلی امتوں کے طریقوں کی بالشت بہ بالشت اور ہاتھ بہ ہاتھ پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے
تو تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا پھر اور کون؟ چونکہ رجعت گزشتہ امتوں کے اہم واقعات میں سے ہے، لہٰذا اس امت میں بھی اس جیسا واقعہ پیش آنا چاہیے، کیونکہ دونوں امتوں کے درمیان مشابہت ثابت ہو۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ رجعت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ وہ مومنوں کا ایک گروہ اور ظالموں کا بھی ایک گروہ ہوگا، اور انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اس بارے میں سید مرتضیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت اپنے بعض ایسے شیعوں کو جو اس سے پہلے وفات پا چکے ہوں گے دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ وہ آپ کی نصرت و مدد کرنے کا شرف حاصل کریں، آپ کی حکومت کا مشاہدہ کریں اور اس کا ثواب پائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے بعض دشمنوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ رجعت کا مفہوم کیا ہے اور یہ کس زمانے میں واقع ہوگا؟ اس کا جواب اگلی آنے والی دوسری قسط میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔